بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم اما بعد. اللہ تبارک و تعالی پر حمد و ثنا اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار بے حد بے عدد درود السلام کے بعد، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، اسلامی ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دین اسلام ایک ایسا دین ہے جو الفت، محبت، مل جل کر رہنا، اتحاد، اتفاق کے ساتھ رہنا، اس کا حکم اور اس کی تعلیم دیتا ہے۔ اسی لیے ہر وہ عمل اور ہر وہ سبب انجام دیا جائے جس کے کرنے سے الفت اور محبت میں کیا ہے، آپس میں جو ہے مسلمانوں کے اضافہ ہو۔ اور اگر دیکھا جائے تو اسلام میں ہر مسلمان کے کچھ حقوق ہیں جو دوسرے مسلمانوں پر پائے جاتے ہیں۔ ہر مسلمان یا ہر وہ انسان جو اللہ اس کے رسول یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، دائرہ اسلام میں ہے، اس کے کچھ حقوق دوسرے تمام مسلمانوں پر کیا ہے، پائے جاتے ہیں۔ بہت سارے حقوق ہیں، لیکن چند حقوق کا جو ہے ذکر ہوگا، اور خاص طور پر ایک حدیث جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کے دوسرے مسلمانوں پر جو ہے حقوق ہیں، آپ نے اس حدیث میں جو ہے 6 حقوق کا بیان کیا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حق المسلم علی المسلم 6، مسلمان کا مسلمان پر 6 حق ہے یا 6 حقوق ہیں۔ حق المسلم علی المسلم 6، مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حقوق ہیں۔ آگے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 6 حقوق کا جو ہے ذکر کیا، فرمایا اذا لقیتہ فسلم علیہ واذا دعاک فاجبہ واذا استنصحک فانصحہ واذا عطس فحمد اللہ فسمته واذا مرض فعده واذا مات فاتبعه۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 6 حقوق مسلمان کے دوسرے مسلمانوں پر ہے، ان حقوق کا ذکر کیا۔ آپ نے فرمایا اس حدیث میں حق المسلم علی المسلم 6، مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حقوق ہیں۔ اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف اور صرف 6 حقوق ہیں، بلکہ اور بھی دوسرے حقوق پائے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں چند حقوق کا ذکر کیا ہے، اور سارے حقوق کا اگر دیکھا جائے تو خلاصہ یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کہ حدیث میں فرمایا، متفق علیہ روایت ہے، لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک ایمان نہیں لائے گا، مکمل ایمان والا نہیں، جب تک کہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی نہ پسند کرے جو اپنے لیے پسند فرماتا ہے۔ اگر غور کیا جائے اس حدیث پر تو بہت ساری باتیں اور بہت سارے حقوق کیا ہے دوسرے مسلمانوں کے کیا ہے اس میں پائے جائیں گے۔ ہر وہ چیز جو انسان اپنے لیے پسند کرتا ہے، اپنے دوسرے تمام مسلمان بھائیوں کے لیے پسند فرمائے۔ یہ اگر دیکھا جائے ایک ضابطہ، ایک قاعدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے حقوق سے متعلق جو ہے بیان کیا۔ تو الغرض یہ جو حدیث ہے صحیح مسلم کی، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حق المسلم علی المسلم 6، مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حقوق ہیں۔ یہ 6 حقوق صرف یہ نہیں
بلکہ اور بھی دوسرے حقوق پائے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں صرف ان 6 حقوق کا ذکر کیا ہے۔ پہلا حق جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا لقیتہ فسلم علیہ، اگر تمہاری ملاقات ہو تمہارے مسلمان بھائی سے، فسلم علیہ، تو تم اس سے سلام کرو۔ اگر ملاقات ہو مطلب آمنا سامنا ہو مسلمان بھائی سے، فسلم علیہ، تو تم اس پر سلام کرو یا اس سے سلام کرو۔ اور اگر غور کیا جائے، سلام ایک بہت ہی اہم عمل اور بہت ہی اہم نیکی ہے، بلکہ سلام ایک ایسی نیکی، ایک ایسا عمل جو انسان کو جنت تک پہنچا دیتا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تؤمنوا حتى تحابوا، لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، تم اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوگے جب تک کہ تمہارے اندر ایمان نہ پایا جائے، اور تمہارے اندر ایمان مکمل اس وقت تک نہیں جب تک کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے نہ لگو۔ آگے فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں تمہیں ایک ایسا عمل نہ بتاؤں کہ اگر تم نے اسے کیا تو تم آپس میں محبت کرنے لگو گے، اور جب آپس میں محبت کرنے لگو گے تو تم جو ہے ایمان والے بن جاؤ گے، اور جب ایمان والے بن جاؤ گے تو تم رب کی جنت میں کیا ہے داخل ہو جاؤ گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افشوا السلام بینکم، تم آپس میں سلام کو پھیلاؤ، مطلب یہ سلام کرو، سلام کا کیا ہے جواب دو۔ تو غور کیا جائے اس حدیث پر کہ سلام سے محبت اگر پائی گئی تو ایمان، اگر ایمان پایا گیا تو انسان کیا ہے جنت میں داخل ہو جائے گا، جنت تک پہنچ جائے گا۔ تو گویا کہ سلام ایک ایسا عمل ہے جو انسان کو رب کی جنت تک کیا ہے پہنچا دیتا ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں جب مسلمان کے دوسرے مسلمان پر جو حقوق ہیں ان کا ذکر کیا، آپ نے سب سے پہلے حق کا جو ذکر کیا اذا لقیتہ فسلم علیہ، اگر تم اپنے مسلمان بھائی سے ملاقات کرو، آمنا سامنا ہو جائے، فسلم علیہ، تو تم اس سے سلام کیا کرو۔ سلام کا مطلب کیا؟ سلام کا مطلب تم پر سلامتی ہو۔ ہم کہتے ہیں السلام علیکم، یعنی تم پر سلامتی۔ کس چیز سے سلامتی؟ برائیوں سے تم بچو، شرور سے تم بچو، اور اسی طرح جہنم کی آگ سے سلامتی، اور شیطانی وسوسے، شیطانی راستوں پر چلنے سے سلامتی، ہر قسم کی سلامتی تمہیں ہو۔ یہ سلام کا معنی ہے۔ تو گویا کہ آپ اگر اپنے مسلمان بھائی سے ملاقات کرتے ہیں، سلام کرتے ہیں، تو آپ جو ہے ان کے حق میں جو ہے ایک دعا کر رہے ہیں۔ اور جب مسلمان بھائی آپ کے اس حق کو ادا کرے کہ آپ سے سلام کرے، تو آپ کو کیا ہے اسے کیا ہے جواب بھی دینا چاہیے اور کہنا چاہیے وعلیکم السلام۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ سلام جو اگر کوئی کرے تو اس کا جواب اس سے بہتر دیا جائے، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں سورہ نساء میں وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، اگر تم سے کوئی سلام کرے فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، تو تم اس سے اچھا اس کا جواب دو۔ اگر اس سے اچھا جواب نہیں دیتے تو کم از کم او ردوہا، جو تم نے اس کے ساتھ جو تم سے اس نے سلام کیا ہے تم اسی کو کیا ہے لوٹا دو۔ مطلب یہ کہ اگر سامنے والا کہتا ہے السلام علیکم تو تم اس کا جواب اس سے اچھا دو۔ اس سے اچھا جواب کیا؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سامنے والا تم سے کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تم اس کا جواب دو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ
وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اس کا حکم دیا کہ سلام اگر ہم سے کوئی کرے تو ہم اس کا جواب اس سے بہتر دیں، یا کم از کم کیا ہے اس کے برابر اس جیسے جو ہے اس کا جواب ضرور دیں۔ اور اگر غور کیا جائے، آج ہم اور آپ ایسے زمانے میں، ایسے وقت میں زندگی گزار رہے ہیں کہ لوگ آج سلام صرف انہی سے کرتے ہیں جن سے کوئی تعلق ہو، کوئی رابطہ ہو، کوئی دوستی ہو، پہچان ہو، رشتہ دار ہو۔ حالانکہ اس حدیث پر اگر غور کیا جائے، آپ نے فرمایا حق المسلم علی المسلم، مسلمان کا حق دوسرے مسلمان پر 6 حقوق پائے جاتے ہیں۔ آپ نے مخصوص مسلمانوں کو کچھ مسلمانوں کو مخصوص نہیں کیا کہ صرف جو تمہارا رشتہ دار ہے یا تم سے جس کی پہچان ہو، تمہارے جو ہے ہم ملک کا ہو، یا جو ہے کوئی اور رابطہ نہیں بتایا، بلکہ آپ نے صرف اور صرف کیا ہے اسلام کا ذکر کیا کہ مسلمان ہے، مسلمان بھائی ہے، اس کے حقوق اس پر کیا ہے پائے جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے ای الاسلام خیر، یا رسول اللہ ذرا بتائیے اسلام کی کون سی خصلت، کون سا عمل سب سے بہترین ہے؟ آپ نے فرمایا تطعم الطعام، تم کھانا کھلاؤ، غریب، مسکین، دوست احباب، رشتہ دار، محتاج، غیر محتاج، ہر ایک کو تم کھانا کھلاؤ۔ دوسری چیز آپ نے فرمایا وَتَقْرَأُ السَّلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ، اور ہر اس شخص پر، اس مسلمان سے سلام کرو جس کو تم جانتے ہو اور جس کو تم نہیں جانتے، جس سے تمہاری دوستی ہے، جس سے تمہاری دوستی نہیں، ہر ایک سے تم کیا ہے سلام کرو۔ بلکہ مسند احمد کی روایت کے مطابق اگر دیکھا جائے کہ اگر ایسا زمانہ آ جائے کہ جس زمانے میں لوگ سلام صرف انہی لوگوں سے کریں جن سے ان کی کچھ پہچان ہو اور دوستی ہو، تو یہ قیامت کے قریب ہونے کی کیا ہے نشانی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان من اشراط الساعة ان يسلم الرجل على الرجل لا يسلم علیہ الا للمعرفہ، قیامت کے قریب ہونے کی علامت اور ایک نشانی یہ ہے کہ ایک مرد دوسرے مرد سے، ایک انسان دوسرے انسان سے سلام کرے، لیکن لا يسلم علیہ الا للمعرفہ، سلام کرے تو صرف اور صرف کیا ہے کچھ مطلب ہو یا جان پہچان ہو سامنے والے سے، تو صرف اسی لیے کیا ہے سلام کرے۔ الغرض کہنا یہ تھا، اس بات کی وضاحت کرنا مقصد تھا کہ ایک مسلمان سے ملاقات ہونے کے بعد سلام کرنا اس سے، یہ آپ پر کیا ہے اس کا حق ہے، اس حق کو کیا ہے ادا کرنا آپ پر کیا ہے لازم ہے اور کیا ہے ضروری ہے۔ دوسرا حق جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، اگر تمہیں تمہارا مسلمان بھائی دعوت دے اس کی دعوت کو قبول کرو، دعوت دے اس کی دعوت کو قبول کرو۔ دعوت قبول کرنا یہ مسلمان بھائی کا تم پر کیا ہے حق ہے۔ اور دعوت سے مراد ادھر کیا کھانے پینے کی دعوت ہو یا تمہیں بلائے کسی جائز اچھے کام کے لیے، یہ بھی اس میں داخل ہے۔ دعوت سے مراد صرف یہ نہ لیا جائے کہ کھانا پینا مراد، بلکہ کھانا پینا اپنی جگہ کہ کھانے پینے کے لیے آپ کو دعوت دے، یا کسی جائز اچھے نیک کام کے لیے آپ کو دعوت دے، آپ کو پکارے، آپ کو بلائے مدد کرنے کے لیے، تو آپ جو ہے اس کی اس دعوت کو، اس کی اس پکار کو اور بلاوے کو کیا ہے قبول کریں۔ اور خاص طور پر کھانے پینے کی اگر دعوت ہو جائے، آپ کو کسی خوشی کے موقع پر آپ کا مسلمان بھائی آپ کو بلاتا ہے، دعوت دیتا ہے، ولیمہ ہے، عقیقہ ہے یا کوئی اور خوشی کا کھانا ہے، تو اس موقع پر اس کی دعوت کو کیا ہے قبول کی جائے، اس کی دعوت کو رد نہ کیا جائے۔ اور خاص طور پر اگر ولی
دعوت ہے، اس دعوت کو قبول کرنا اہل علم کی اکثر جماعت یہ کہتی ہے کہ ولیمے کی دعوت قبول کرنا کیا ہے؟ واجب ہے اور فرض ہے جس کو دعوت دی گئی ہے۔ تو بات چل رہی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کا ایک دوسرا حق بیان کیا جو دوسرے مسلمانوں پر ہوئی ہے، وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، اگر تمہیں دعوت دیتا ہے تو تم اس کی دعوت کو قبول کرو۔ دعوت کو قبول کرنا یہ واجب ہے، یہ کیا ہے؟ واجب یا حق ہے مسلمان بھائی کا آپ پر، الا کی اگر آپ کو معلوم ہے کہ اس دعوت میں شرکت کرنا اللہ اس کے رسول کی نافرمانی پائی جاتی ہے، تو ایسی حالت میں اس دعوت میں اگر اللہ اس کے رسول کی نافرمانی پائی جاتی ہے تو ایسی حالت میں کیا ہے؟ اس دعوت کو قبول نہ کیا جائے، الا کہ اگر اس بات کی استطاعت اور طاقت ہے کہ آپ ادھر حاضر ہو کر اس منکر کام کو، اس غلط کام سے جو ہے اپنے ساتھی کو، مسلمان کو روک سکتے ہیں تو آپ کے لیے جائز ہے، ورنہ اگر اس منکر کو ختم کرنے کی آپ کے اندر طاقت نہیں تو اس دعوت کو قبول نہ کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تیسرا حق مسلمان بھائی کا جو بتایا، وَإِذَا اسْتَنصَحَكَ فَانصَحْهُ، اگر تم سے نصیحت طلب کرے تو تم اسے نصیحت ضرور کرو۔ آپ کا مسلمان بھائی آپ سے نصیحت طلب کرتا ہے، تم اسے نصیحت کرو۔ نصیحت کرنا یہ کیا ہے؟ مسلمان بھائی کا آپ پر حق ہے۔ اور نصیحت سے مراد کیا ہے؟ نصیحت سے مراد خیر خواہی، آپ سے خیر خواہی طلب کرتا ہے آپ کا مسلمان بھائی، کسی بھی اچھے جائز معاملے میں آپ خیر خواہی کا اظہار کریں اور اس کے ساتھ خیر خواہی کے ساتھ پیش آئیں اور اسے کیا ہے؟ اچھی رائے، اچھا مشورہ دیا کریں۔ یہ مسلمان بھائی کا کیا ہے؟ آپ پر حق ہے۔ بسا اوقات انسان، ایک مسلمان سامنے والے سے دوسروں سے خیر خواہی یا نصیحت، رائے مشورہ طلب نہیں کرتا، تو ایسے موقع پر دوسرے مسلمان کیا کریں؟ اگر سامنے والا کوئی ایسا کام کرنے جا رہا ہے جس کے کرنے میں اس کا خسارہ، اس کا نقصان ہے، چاہے دنیاوی ہو اخروی ہو، تو ایسی حالت میں آپ کو چاہیے کہ آپ جا کر کے اسے کیا ہے؟ نصیحت کریں اور اسے کیا ہے؟ سمجھائیں اور اس کام سے روکیں، اگرچہ اس نے آپ سے کیا ہے؟ مشورہ اور نصیحت طلب نہ کی ہو، کیونکہ ایک مسلمان بھائی کو نقصان دہ چیزوں سے روکنا یہ بھی کیا ہے؟ اس کے لیے اس کا حق جو ہے آپ پر پایا جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرا حق کا جو ذکر کیا وہ یہ ہے، اذا استنصحك فانصحه، اگر تم سے نصیحت، خیر خواہی طلب کرے تو تم اسے نصیحت کرو، اچھی رائے دو، خیر خواہی کے ساتھ کیا ہے؟ پیش آؤ۔ ایک چوتھا حق مسلمان کا مسلمان پر یہ ہے، آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهَ فَسَمِّتْهُ، اگر اسے چھینک آ جائے، چھینک آنے کے بعد فحمد اللہ، اس نے اللہ کی تعریف بیان کی، اپنی زبان سے اس نے الحمدللہ کہا، فسمتہ، اگر اس نے الحمدللہ کہا تو تم اس کا جواب دو، اور اس کا کیا جواب دو؟ یرحمکم اللہ، جیسے کہ دوسری احادیث میں جو ہے اس کی جو ہے تفصیل ہے۔ تو الغرض یہ بھی مسلمان بھائی کا حق آپ پر پایا جاتا ہے کہ اگر مسلمان بھائی کو چھینک آ جائے اور چھینک آ جانے کے بعد اسلامی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے چھینک آنے والے کو اس نے کیا ہے؟ الحمدللہ کہا، نبی کی سنت اور فرمان پر عمل کیا، آپ اس کا جواب دیں۔ جواب دینا آپ پر کیا ہے؟ حق ہے سامنے والے مسلمان کا، اور جواب دیا جائے یرحمکم اللہ۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
تم میں سے اگر کسی کو چھینک آئے تو کہے الحمدللہ، سننے والا کہے یرحمکم اللہ، پھر جو ہے چھینک آنے والا جسے چھینک آئی ہے وہ کہے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم۔ چھینک آنے پر الحمدللہ کہنے کا حکم دیا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ چھینک ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ چھینک آنا یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ چھینک کے ذریعے انسان کے جسم میں جو کچھ امراض اور جراثیم وغیرہ گندگی پائی جاتی ہے، چھینک کے ذریعے وہ جو ہے نکل جاتی ہے۔ اسی لیے بسا اوقات غور کیا جائے، مرض نہ ہو بلکہ چھینک آ جائے چلتے پھرتے ایک دفعہ یا ہزار 2-3 دفعہ، تو انسان کی بدن کی کیفیت بدل جاتی ہے، انسان کی بدن کی کیفیت پہلے سے اچھی ہو جاتی ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے چھینک آ جانا۔ تو چھینک آنے پر اللہ کی تعریف، حمد و ثنا بیان کیا جائے، اور کیا ہے اپنی زبان سے الحمدللہ کہا جائے۔ اور اگر آپ کا الحمدللہ کوئی سنتا ہے تو اس پر حق ہے آپ کا کہ آپ کو جواب دے یرحمکم اللہ، اللہ تم پر کیا ہے رحم فرمائے۔ اب آپ پر حق ہے اس کا کہ آپ جواب دیں یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، اللہ تبارک و تعالی تمہیں ہدایت دے اور تمہارے معاملات کی جو ہے اصلاح فرما دے۔ مزید وضاحت کر دی جائے کہ چھینک آنا آپ نے فرمایا اذا عطس فحمد اللہ فسمته، اگر چھینک آئے، چھینک آنے کے بعد الحمدللہ کہے تو اب جو ہے حق کیا ہے اس کا تم پر، فسمته، تم اس کا جواب دو یرحمکم اللہ۔ مطلب یہ کہ سامنے والے نے چھینک آنے کے بعد اگر الحمدللہ نہیں کہا تو تم اس کا جواب یرحمکم اللہ کے ذریعے نہ دو۔ آپ نے فرمایا چھینک آئے فحمد اللہ، تو اس نے کیا ہے تعریف بیان کی، الحمدللہ کہا، اب جو ہے تم اس کا جواب دو۔ مطلب یہ کہ اگر الحمدللہ نہ کہے تو تم اس کا جواب نہ دو۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر بیٹھے تھے، ایک شخص، ایک صحابی کو چھینک آئی، چھینک آنے کے بعد جو ہے الحمدللہ صحابی نے کہا، آپ نے اس کا جواب یرحمکم اللہ دیا۔ دوسرے کو چھینک آئی، اس نے الحمدللہ نہیں کہا، آپ نے اس کا جواب یرحمکم اللہ سے نہیں دیا۔ وہ ناراض ہوا اور سبب پوچھا، یا رسول اللہ، پہلے والے کو چھینک آئی، آپ نے اس کا جواب دیا، اور مجھے چھینک آئی، مجھے آپ نے جواب نہیں دیا، دعا نہیں دی یرحمکم اللہ، کیوں یا رسول اللہ، کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا اسے جب چھینک آئی تو اس نے الحمدللہ کہا، لیکن جب تمہیں چھینک آئی تھی تو تم نے کیا ہے الحمدللہ نہیں کہا تھا۔ تو اس حدیث سے یہ معلوم پڑا کہ اگر سامنے والا الحمدللہ چھینک آنے پر کہتا ہے تب اس کا جواب یرحمکم اللہ کے ذریعے دیا جائے، ورنہ خاموشی اختیار کی جائے۔ ادھر اس بات کی بھی وضاحت ہو جائے کہ ایک دفعہ، 2 دفعہ، 3 دفعہ چھینک آئے تبھی جواب دیا جائے۔ اگر اس سے زیادہ چھینک آتی ہے لگاتار، یا 3 دفعہ سے زیادہ قریب چھینک آ جائے تو اس کا جواب نہ دیا جائے، کیونکہ یہ ایک مرض ہے اور بیماری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جیسے کہ سنن ابی داود کی روایت ہے، کہ اگر کسی کو چھینک آئے اور 3 دفعہ چھینک آ جائے تو اس کا جواب دو۔ اگر اس نے الحمدللہ کہا، اب اگر اس سے زیادہ اسے چھینک آتی ہے تو اس کا جواب نہ دیا جائے، بلکہ آپ نے فرمایا فَهُوَ مَزْكُوم، وہ شخص جو ہے زکام اسے پکڑ لیا ہے یا زکام مرض میں مبتلا ہو گیا ہے، اسی لیے اسے بار بار چھینک آ رہی ہے، تو یہ کوئی اچھی چیز نہیں بلکہ مرض ہے، تو اس کا جواب نہ دیا جائے۔ الغرض بات چل رہی تھی کہ مسلمان بھائی کا دوسرے مسلمان پر حق، آپ نے چوتھے حق کا جو ذکر کیا وہ کیا ہے؟ اذا عطس فحمد اللہ فسمته،
اگر اسے چھینک کسی مسلمان کو چھینک آئے، چھینک آنے کے بعد الحمدللہ کہتا ہے، اگر یہ کہتا ہے الحمدللہ تو تم اس کا جواب دو یرحمکم اللہ کے ذریعے۔ پانچواں حق آپ نے فرمایا وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ، اگر ایک مسلمان بھائی تمہارا بیمار ہو جائے، مسلمان بھائی میں آپ کے اپنے رشتہ دار ہیں، عزیز اقارب دوست احباب ہیں، اسی طرح ہر وہ انسان جس سے آپ کا کوئی رشتہ لین دین نہیں لیکن صرف یہی رشتہ ہے کہ وہ آپ کا مسلمان بھائی ہے، وہ بھی اس میں داخل ہے، اگر بیمار ہو جائے تو آپ نے فرمایا فَعُدْهُ، تو اس کی زیارت، اس کی عیادت، اس کی مزاج پرسی کے لیے اس کے باعث کیا ہے جایا جائے۔ اور ایسا مرض مراد ہے ادھر جس مرض کے بنا پر انسان کی روز مرہ کی زندگی چلنا پھرنا اس کے لیے کیا ہے مشکل ہو جائے، روز مرہ کی زندگی میں چلنا پھرنا اس کے لیے مشکل ہو جائے، گھر میں وقت گزارے، بستر پر لیٹا رہ جائے مرض کے بنا پر، ایسا اگر مرض ہے تو اس کی عیادت، اس کی مزاج پرسی کے لیے، اس کی حال چال لینے کے لیے، اس کو حق میں دعا کرنے کے لیے اس کے پاس جو ہے جانا چاہیے۔ مسلمان بھائی بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرنا یہ آپ پر کیا ہے حق ہے۔ رہی بات کیا غیر مسلم اس کی بھی عیادت کی جا سکتی ہے کہ نہیں، یہ ایک اہم مسئلہ ہے۔ غیر مسلم انسان کی عیادت کی جا سکتی ہے بشرطے کہ اگر مصلحت پائی جائے۔ مصلحت کیسے؟ جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کی مرض الموت میں عیادت کی۔ ادھر دو وجہ ہو سکتی ہے، ایک تو رشتہ داری، دوسری چیز مصلحت یہ تھی ابو طالب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب عیادت کے لیے گئے تو انہیں کیا ہے اسلام کی طرف کیا ہے دعوت دے رہے تھے۔ یہی معاملہ ایک یہودی شخص کے ساتھ پیش آیا، بیمار ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے گئے، مرض الموت میں ہیں، اور آپ نے اسے دین اسلام کی دعوت دی، اس نے آپ کی دین کو، آپ کی دعوت کو قبول کیا اور اسی مرض میں کیا ہے وفات پا گیا۔ تو اگر کوئی مصلحت پائی جائے غیر مسلم کی عیادت کرنے میں تو کی جا سکتی ہے، اسلام کی دعوت دینے کے لیے، یا کوئی غیر مسلم رشتہ دار ہو یا آپ کا پڑوسی ہے، کیونکہ غیر مسلم اگر پڑوسی ہے تو اس کے بھی حقوق آپ پر کیا ہے پائے جاتے ہیں۔ تو اگر کوئی جائز مصلحت پائی جائے تو ایک غیر مسلم کی بھی بیماری کے وقت جو ہے عیادت کی جا سکتی ہے، ورنہ عموماً کسی غیر مسلم کی عیادت بیماری کے وقت نہ کی جائے۔ ہاں اگر مسلمان ہے، کوئی بھی مسلمان ہو، بیمار ہے، مریض ہے، تو اس کی عیادت جو ہے کی جائے، بلکہ آپ یہ انتظار نہ کریں کہ اگر کسی کی بیماری کی خبر آپ تک پہنچے تب جائیں آپ، بلکہ دواخانہ، ہاسپٹل پائے جاتے ہیں، بعض لوگ اس میں کیا ہے ہفتوں سے وقت گزار رہے ہیں، بیماری میں ہیں، مرض میں مبتلا ہیں، آپ کے اسلام اور مسلمان بھائی ہیں، بستر میں پڑے ہاسپٹل میں ہیں، ادھر جا کر کے ان کی عیادت کی جائے، ان کا حق جو ہے یہ آپ پر جو ہے پایا جاتا ہے۔ ایک چھٹا اور آخری حق جس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ذکر کیا وہ یہ ہے وَإِذَا مَاتَ فَاتْبَعْهُ، اگر تمہارا مسلمان بھائی مر جائے، وفات پا جائے، تو تم اس کے جنازے میں تجہیز، تکفین، تدفین میں کیا ہے شرکت کرو۔ ادھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کا ذکر کیا، یہ نہیں کہ تمہارے رشتہ دار ہو، جان پہچان، دوست احبابوں نہیں، بلکہ کوئی بھی مسلمان ہو وفات پا جائے، اس کی وفات ہونے کی خبر تم تک پہنچ جائے، یا تم راستے سے گزر رہے ہو، دیکھ رہے ہو کہ مسجد میں نماز جنازہ آج ہوگی، عصر بعد، ظہر بعد، اس مسجد میں رک کر کے نماز پڑھ لو فرض،
جنازے کی نماز اس مسلمان پر ادا کرو، قبرستان تک جا کر اس کو جو ہے تدفین میں شرکت کرو، یہ اس کا حق جو ہے آپ پر کیا ہے پایا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا وَإِذَا مَاتَ فَاتْبَعْهُ، اگر مسلمان بھائی مر جائے تمہارا تو تم اس کے جنازے میں جو ہے شرکت کرو۔ اور اگر غور کیا جائے جنازے میں شرکت کرنا کتنا اہم عمل اور کتنا اجر و ثواب کا باعث یہ عمل ہے۔ صحیحین کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے مسلمان بھائی کی نماز جنازہ ادا کی، یہاں تک کہ قبرستان تک اسے پہنچایا، دفنایا، تدفین میں حصہ لیا، تو اللہ تبارک و تعالی اسے 2 قیراط سے نوازیں گے، 2 قیراط سے نوازیں گے۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ، یہ 2 قیراط سے جو اللہ تبارک و تعالی ہم میں سے اس شخص کو نوازے گا جو مسلمان بھائی کے مرنے پر اس کی نماز جنازہ پڑھے اور جو ہے اس کو کیا ہے قبرستان تک پہنچائے، یا رسول اللہ یہ 2 قیراط کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا 2 قیراط نیکیاں ہیں، اور یہ 2 قیراط ان میں سے سب سے چھوٹا جو قیراط ہے وہ احد پہاڑی کے برابر ہے، احد پہاڑی کے برابر اللہ تبارک و تعالی اجر و ثواب دے گا۔ 2 قیراط اس وقت حاصل ہوگا جب مسلمان بھائی کی نماز جنازہ ادا کی جائے، اور نماز جنازہ ادا کرنے کے بعد آپ اسے کیا ہے قبرستان تک پہنچائیں اور تدفین میں حصہ لیں، تو 2 قیراط سے آپ کو نوازا جائے گا۔ یہ 2 قیراط بہت ہی زیادہ اجر و ثواب ہے، اور ان دونوں میں سے سب سے چھوٹا جو قیراط ہے وہ احد پہاڑی کے جو ہے برابر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید جو ہے اس حدیث کی دوسری روایات میں وضاحت فرمائی کہ جو ہے اور اگر کسی نے قبرستان تک نہیں پہنچایا لیکن صرف نماز جنازہ ادا کی اور لوٹ آیا تو اللہ تبارک و تعالی اسے کیا ہے 1 قیراط سے نوازے گا۔ تو الغرض کہنے کا مقصد یہ تھا میرے بھائی اور دوستو عزیزو کہ مسلمان بھائی کا حق ہم پر پایا جاتا ہے، وہ یہ کہ ہم اگر جو ہے مسلمان بھائی وفات پا جائے تو ہم اس کے نماز جنازے میں شرکت کریں، اور کوشش یہ ہونا چاہیے کہ صرف نماز جنازہ نہیں بلکہ قبرستان تک اسے کیا ہے پہنچائے۔ یہ مسلمان بھائی کا آپ پر کیا ہے حق ہے۔ الغرض یہ 6 حقوق ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ذکر کیا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف یہی 6 حقوق پائے جاتے ہیں مسلمان بھائی کے، بلکہ اور بھی دوسرے حقوق پائے جاتے ہیں جن کا ذکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری مختلف احادیث میں جو ہے کیا ہے۔ دوبارہ جو ہے ان حقوق کو دہرا دیا جائے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حدیث کی راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حق المسلم علی المسلم 6 اذا لقیته فسلم علیہ وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ وَإِذَا اسْتَنصَحَكَ فَانصَحْهُ وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهَ فَسَمِّتْهُ وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ وَإِذَا مَاتَ فَاتْبَعْهُ۔ مسلمان کا دوسرے مسلمان پر 6 حقوق ہیں۔ نمبر 1، اگر ملاقات ہو تو اس سے سلام کرو۔ نمبر 2، اگر دعوت دے تو اس کی دعوت کو قبول کرو۔ نمبر 3، اگر نصیحت مشورہ طلب کریں تو اس کو اچھی نصیحت، اچھا مشورہ خیر خواہی کے ساتھ پیش آیا جائے۔ نمبر 4، اگر چھینک آ جائے تو اگر اس نے چھینک آنے پر الحمدللہ کہا تو تم اس کا جواب دو، یہ حق ہے۔ نمبر 5، بیمار ہو جائے تو تم اس کی عیادت کرو۔ نمبر 6، موت آ جائے تو تم اس کے جنازے میں اور جو ہے تدفین تجہیز میں کیا ہے شرکت کرو۔ یہ 6 حقوق مسلمان بھائی کے
دوسرے مسلمانوں پر جو ہے پائے جاتے ہیں. اور جیسے کہ بتایا کہ صرف 6 نہیں بلکہ آپ نے اس حدیث میں 6 ذکر کیا ہے. دوسری روایات ہیں ان میں جو ہے دوسرے حقوق کا مختلف روایت میں جو ہے ذکر ہے. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم نے جو کچھ کہا ہے سنا ہے ان باتوں کو اچھی طرح سمجھنے کی, یاد رکھنے کی, عمل کرنے کی, دوسروں تک پہنچانے کی ہمیں توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.